بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب مسلمانوں نے اس پر احتجاج کرنا چاہیے. یہ ہمارے قرآن کے حکم کو یہ لوگ جو ہے آج جرم میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہماری کتاب کو یہ لوگ آتنکوادی اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان پر قہر، ان پر اللہ کی لعنت نازل نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ بتائیے. یہ الزام، یہ ہوائی باتیں یہ لوگ کر رہے، یہ ہوائی باتیں کر رہے لوگ کہ بھائی تمہارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہم اگر ہمارے لوگوں کو جنت کی اور دوزخ کی، اگر ہمارے اگر عالم دین، ہمارے دین کے روحانی باپ اگر ہمارے لیے اگر کچھ تجویز کرے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اگر کچھ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، اور وہ تحریری ہے، وہ اپنے من سے تو نہیں بول رہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے، قرآن عربی ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کے باریکیاں ان کے سوا کون جانتا ہے؟ اور یہ لوگوں کے اندر جو بتانے کی صلاحیت ہے، اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، اور ہم خود چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہو ان کے ذریعے سے. تو ان کو یہ دینے والے، ہم لینے والے، یہ بیچ میں دلالی، ان کا کیا لینا دینا؟ یہ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر حد مقرر کرنے والے؟ ان باتوں پر، یہ الفاظوں پر، ہمارے قرآن کے الفاظوں پر حد مقرر کرنے کی ان کی اوقات حیثیت ہے کیا؟ سارے مسلمان اس پر احتجاج کرے، سارے مل کر اس کے اوپر آبجیکشن اٹھائے، سارے مل کر اس کو بائیکاٹ کرے، اس بات کو، اور ان سے معافی منگوائے کہ انہوں نے ہمارے قرآن کے الفاظوں کے اوپر یہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے علمی دائی کو، ہمارے روحانی باپ کو، یہ لوگ کس طریقے سے یہ لوگ اس کے اوپر سزا مقرر کر سکتے ہیں. اس کے اوپر یہ لوگ ان کا کوئی دخل ہونا نہیں چاہیے، ہمارے دین کے معاملے میں ان کا کوئی دخل ہونا نہیں چاہیے. پھر مسلم پرسنل بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ پھر مسلم پرسنل بورڈ کس مقصد سے بنایا گیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو تمہارے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے، تمہارے انگوٹھے کے نیچے رکھ کر تم لوگ ان سے منمانی کروانے کے لیے، ان کی زبانیں بند کروانے کے لیے، ان کو دین کی روح سے بات کرنے والے لوگوں کو تم لوگ اپنے نگرانی میں رکھے ہوئے، اور تمہارے بولنے سے یہ لوگ چلتے ہیں. یہ مان کر ہم سمجھے کہ ابھی تک یہ معاملہ جو رکا پڑا ہے ہمارے حضرت ابھی تک رہائی نہیں ملی ہے، اس کا یہ ہم نچوڑ نکالے کہ ہمارے مسلم پرسنل بورڈ پھر کس مقصد کا بنا ہے؟ مسلم پرسنل بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ سارے تو اسی عقیدے پر، اسی حقائق پر چل رہے. لے لو ان سے ایک بیان اس بات پر. یہ جنت اور دوزخ کی جو ان لوگوں نے ابھی جو نیا شوشہ چھوڑا ہے، اس پر جتنے بھی مسلم پرسنل بورڈ کے ممبران ہیں، سب کا اسٹیٹمنٹ لو. اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی نظریہ اپنا رکھو. اس طریقے سے نہیں چلے گا. ایک آدمی کو ٹارگیٹ بناؤ گے، سبھی کو بناؤ. پھر ہم بھی بولیں گے یہ بات کو یقینی، ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم بھی یہ بات ہمارے بچوں سے لے کے ہمارے ساتھ والوں تک ہم یہ چیز، ہمیں حکم ہے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں جنت سے محبت اور دوزخ سے جو ہے وہ ہمیں ڈرانا ہے. تو کیسا رکیں گے؟ پھر یہ معاملے گناہوں کے، یہ معاملے جرائم کے کس بیس پہ رکیں گے؟ انسانیت کے ناطے پہ، دنیاوی ڈر سے. دنیاوی ڈر اگر ہے تو آپ لوگوں کے لوگ کیوں نہیں رک رہے؟ کیوں آتنک مچا کے رکھے؟ ہم پر اگر چسپاں کرتے ہو، آتنکوادی کا ہم پر لیبل لگاتے ہو، تو اس کی آپ لوگ اس کا خلاصہ بھی کرو. کس بیس پہ آپ یہ بول رہے ہو؟ کیا دیکھ لیا آخر ایسا ہمارا آپ نے؟ ہم تو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو اگر ہمارے آپ لوگ جرم میں ثابت کرو گے، اگر جو فالو کر رہے اللہ کا حکم اگر وہ مجرم ہے تو سبھی مجرم ہے. سبھی مجرم. پہلے شروعات آپ لوگ جو ہمارے مسلمانوں کو جو دے کے رکھے ہو نا، جو ہمیں لالی پاپ کہ بھائی یہ تمہارے لیے خاص، تم اس کے اندر اپنی جو ہے مسلمانوں کی بات رکھ سکتے ہو، مسلمانوں کے بات سن سکتے ہو، وہاں سے شروع کرو. اس آپ کے سینٹنس کا جو ہے اسٹیٹمنٹ اور اس کو جرم وہاں سے ثابت کرو. وہاں رکھو پہلے یہ لفظ، یہ سینٹنس آپ کا، اور اس کے بعد میں پھر آپ سب باری باری پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی زبانی لو، اور سب کو آپ یہ جرم میں شامل کر لو. اور جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو، جو اس کے اوپر آپ کو سزا مقرر کرنی ہے، سب کے لیے کرو. ایک انسان کو کیوں؟ ان سے آپ یہ چیزیں چھڑانا چاہتے ہو کہ یہ آگے جا کر نہیں بولیں گے؟ معافی نامہ لینا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے کیا ہو؟ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر یہ چیزوں کے بارے میں اگر قرآن میں لکھا ہے تو آپ اس کو مٹا دو گے؟ وسیم رجوی کے جیسے کو آپ نے کھڑا ہونے دیا کورٹ میں جو ہے، اس کو اوقات کے باہر اس کو وہاں تک کا آنے دیا.
اپنی بات رکھنے دی تو مانی کیوں نہیں آپ نے؟ آپ جب ان باتوں کے خلاف ہے تو وسیم رضوی بھی تو یہی بول رہا تھا، مان لیتے پھر دیکھتے. ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن تک تو بس ہو گیا، ابھی قرآن تک تو نہیں آنا ہے. بس ابھی ان لوگوں کی باتیں ان تک دنیا داری تک ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں مداخلت مسلمان برداشت نہیں کرے گا انشاءاللہ. شبینہ انیس قریشی، حفاظت نسل.